بطول کا دفنایا جا رہا ہے یہ لاش بطول کا، بعد رسول اٹھا جنازہ بطول کا۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ صلوات۔ دریا کی بات کرنا، سمندر کی بات کر، دریا کی بات کرنا، سمندر کی بات کر، ارے کرنی ہے بات گر تو منبر کی بات کر، دریا کی بات کرنا، یوسف کے 11 بھائیوں کا تذکرہ نہ کر، یوسف کے 11 بھائیوں کا تذکرہ نہ کر، عباس جیسا ہو تو برادر کی بات کر، دریا کی بات کرنا۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ حسین شاہ ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین شاہ ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین ہے اور دیپنا بھی ہے، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی
بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ ہے۔ فاتحہ۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ لکھا ہے جب یتیم ہوئی بنت مصطفیٰ، لکھا ہے جب یتیم ہوئی بنت مصطفیٰ، ارے کرنے نہ پائی باپ کا ماتم وہ غمزدہ، پابندیاں لگاتے تھے رونے پہ بے حیا، ارے غم کا پہاڑ سر پہ گرا ہوا مصیبتاں، ارے دروازہ ہے جلتا گرایا لعینوں نے، جی بھر کے فاطمہ کو رلایا لعینوں نے، ارے پہلو شکستہ ہو گیا بنت رسول کا، روضہ نبی کا کانپا قیامت ہوئی بپا، ارے محسن شہید ہو گئے ہائے ہائے مصیبتہ، زہرا کے بیچ آواز میں روتے ہیں مرتضیٰ، ارے باغی زمانہ ہو گیا بنت رسول سے، حسنین رو کے کہتے ہیں ہے بطول سے، حسنین رو کے کہتے ہیں ہے بطول سے، ارے کہتے ہیں اماں جان ذرا پیار کیجئے، ارے اماں دلاسا اٹھ کے ذرا ہم کو دیجئے، ارے ایک بار اماں آنکھیں ذرا اپنی کھولیے، اماں سلام آخری بچوں کا لیجئے، ارے پہلو میں اماں رات کو ہم کس کے سوئیں گے، ارے اماں بغیر آپ کے جی بھر کے روئیں گے، ارے سن کر کلام حضرت شبیر نامدار، مولا کائنات لگے رونے زار زار، ارے آواز دی بطول نے آ میرے دل قرار، ارے بندے کفن بھی کھل گئے زہرا کے ایک بار، بولی کفن سے ہاتھوں کو باہر نکال کر، آ پیار کر لوں باہوں میں
گردن کو ڈال کر ارے آ پیار کر لوں باہوں میں گردن کو ڈال کر ارے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں بعد مصیبت اٹھائے گا ارے بعد علی بھی چین کہیں پر نہ پائے گا کرب و بلا کے دشت کو جا کر بسائے گا ارے 16 پہر کی پیاس میں تو قتل ہوئے گا جب تو مجھے بلائے گا مقتل میں آؤں گی ارے جلتی زمین سے ہاتھوں پہ تجھ کو اٹھاؤں گی ارے جب تو مجھے بلائے گا مقتل میں آؤں گی جلتی زمین سے ہاتھوں پہ تجھ کو اٹھاؤں گی لکھا ہے جب یتیم حضرات، یہ تھے جناب مسرہ صاحب اور جناب زرغام صاحب جو اپنے انداز میں سوزخانی کی فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ حضرات مصاب ہوئے۔ میں دوبارہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ام لیلہ بنت اجمل حسین بیگم کی روح کو بخش دیں۔ حضرات، میں بغیر کسی تمہید سے گزارش کر رہا ہوں برادر عزیز جناب مولانا شوکت صاحب سے کہ رونق افروز عمر ہو۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے خیر مقدم کریں، باواضح بلند نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ام لیلہ بنت اجمل حسین فاتحہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. حضرات، کہنے کو مجلسیں دو ہیں، لیکن دونوں مجلسیں 12:30 بجے سے پہلے ختم ہو جائیں گی. میں ثواباً حاضر ہوا ہوں اور 10-15 منٹ کے بعد باقاعدہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا اعظمی عباس صاحب قبلہ، امام جمعہ بڑا گاؤں تشریف فرما ہیں. میں ثواباً حاضر ہو گیا ہوں اور اس لیے کہ ذکر اہل بیت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب زبان ذکر حسین کی عادی ہو جاتی ہے تو اگر ذہن ساتھ چھوڑ دے تو دل ساتھ دیتا ہے، اور جب دل ساتھ دیتا ہے تو شہزادی خوش ہوتی ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. ماں ایک ایسا لفظ ہے کہ ذہن میں آنے سے پہلے مامتا تڑپ اٹھتی ہے، اور عجیب خصوصیت ہے اس لفظ کی کہ ہر زبان میں یہ لفظ میم سے شروع ہوتا ہے، یعنی میم سے ماں، اور میم ہی سے مدر، میم ہی سے مادر، اور میم ہی سے ماتا، اور میم ہی سے محبت. جو محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جب ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو علماء کرام تشریف فرما ہے کہ ماں پہ کچھ بولیے. میں نے بہت غور کیا، بس زیادہ 12-15 منٹ کہ ماں پہ کوئی کیا بولے گا منیم بھائی، اس لیے کہ ماں موضوع ہے ہی نہیں. ماں ہے مدرسہ، بحث موضوع پر ہوتی ہے، مدرسے پہ نہیں ہوتی. صلوات بھیجیے محمد والے. اور یہ وہ مدرسہ ہے جو ولادت کے فوراً بعد یہاں کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، اور اس تعلیم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم، ادھر دنیاوی تعلیم، اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ پرائمری میں پڑھا ہے وہ ہائی اسکول میں بھی یاد رہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے ہائی اسکول میں پڑھا ہے وہ گریجویشن تک یاد رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک ہماری تعلیم مکمل نہ ہو جائے ابتدائی تعلیم کے اسباق ہمیں یاد رہیں. یہ ہے دنیاوی تعلیم کا نتیجہ کہ جیسے جیسے آپ کی تعلیم آگے بڑھتی جائے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلی تعلیم، پچھلا سبق آپ کو یاد رہے، لیکن ماں کی آغوش وہ مدرسہ ہے
कि लोरियों के दरमियान झूले की डोरी पकड़ के झुलाते हुए जो पढ़ा दिया अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, वो कब्र की तन्हाई तक साथ नहीं छोड़ता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज्बात देखें, लहजा ना देखें, हमारा लहजा हमारा देखिए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है माँ। और दुनिया की कोई भी कौम, किसी कौम का कोई हो, हर माँ के दिल में बेटी की मोहब्बत होती है। माँ से ज़्यादा कोई किसी को किसी से मोहब्बत नहीं करता। पूरी कायनात में फ़कत एक हस्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है जिसको किसी ने माँ से ज़्यादा चाहा है। और ये आप समझ लें कि जिसको किसी ने माँ से ज़्यादा चाहा है वो अजीम हस्ती होगी। और माँ से ज़्यादा इमाम हुसैन को किसने चाहा है? और कोई किसी को चाहता कब है? कोई किसी से ज़्यादा मोहब्बत उस वक्त करता है या तो उससे उसको कोई बड़ा काम लेना हो या वो उसका कोई बड़ा काम कर चुका हो। पूरी कायनात में माँ से ज्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चाहा है। इसलिए अल्लाह ने चाहा है कि अल्लाह को हुसैन से सबसे बड़ा काम लेना था। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अजीज़ान मोहतरम, बस अजीज़ान मोहतरम। तो ये माँ घर से बाहर निकल रहा है बेटा, बच्चा। और एक जुमला और उलमाए कराम अदबा भी हैं यहाँ पे कि इस जुमले पर गौर कीजिएगा, किताबों में ढूंढे नहीं मिलेगा जल्दी। जैसे जैसे माँ बूढ़ी होती जाती है, फिर सुन लें आप, जैसे जैसे माँ बूढ़ी होती जाती है दुआएं जवान होती जाती हैं। माँ चाहे बिस्तरे मर्ग पे हो, अगर बिस्तर पे है बीमार है, इनका तो आरी चचा का रोज़ का मुशाहदा था ना, जब घर से निकलने लगी तो माँ जब तक सेहतमंद रहती है वो दरवाजे तक छोड़ने आती है और फिर खुदा सबकी माँओं को ज़िंदा रखे। लेकिन जब माँ बिस्तर पे आ जाती है तो अपने बेटों को पुतलियों से रुखसत करती है। जैसे जैसे माँ की निगाहों के सामने बेटा हरकत करता रहता है, उसकी पुतलियाँ हरकत करती रहती हैं। इमाम ज़ामिन कौन बांधता है? इमाम ज़ामिन माँ बांधती है। और दो ही रिश्ते अजीबो गरीब हैं, एक माँ एक बहन। हालांकि हदीस में भी है कि अगर किसी की माँ दुनिया से गुजर जाए तो वो अपनी खाला के लिए दुआ करे। खाला का दर्जा ही माँ के बराबर होता है। लेकिन अभी हमारे इज्जू दादा मरहुमा के भाई जो बम्बई से आए हैं, कल वो बताने लगे, रो रो के कह रहे थे कि बाजी ने हमको माँ की तरह पाला है। उन्होंने कहा कि हमारी माँ बीमार थी तो मुनक्का चुसा चुसा के हमको टहला टहला के पालती थी। मैं बस 10 मिनट मसाया पढ़ता हूँ, और इसलिए कि कहने को तो सिर्फ ये है कि एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, लेकिन सिर्फ एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस नहीं है। एक मरहुमा किसी की माँ थी, मरहुमा किसी की बहन थी, तो कई रिश्ते बिखर चुके हैं।
اور وہ ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ جس نے اپنے 2 جوان بیٹوں کا داغ دیکھا. 2 جوان بیٹوں کا داغ جنازہ دیکھنے کے بعد ماں کا زندہ رہ جانا ہی بڑی بات ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے 2 جملے چونکہ کربلا میں کہہ دیے تھے, وہی جملہ اور ایک جملہ عارف چچا کی زندگی کا سہارا بن گیا. وہ جملہ کیا تھا کہ جب مولا عباس نے بلایا تھا کہ آقا میرا آخری سلام, تو امام حسین نے کیا کہا تھا کہ عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے. تو علی چچا نے 2 بھائیوں کا جنازہ اٹھایا ہے. 2 بھائیوں کا جنازہ اٹھانے کے بعد کل کیسے ماں کی کا جنازہ اٹھایا ہوگا؟ یہ تو نصیب ہے ان کا. بڑی مومنہ تھیں, بڑی عبادت گزار تھیں, اور جب کوئی ذاکر مجلس پڑھتا تھا تو پسے پردہ چیخیں مار مار کے روتی تھیں. کیا ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے گا جو غم حسین میں برسات کی طرح آنسو بہاتی تھیں, بارش کی طرح آنسو بہاتی تھیں؟ کل ہم نے دیکھا کہ مرحومہ کے بوڑھے بھائی, جو ہم نے ان کو اشارہ کیا جنازے کی طرف آئیے جنازہ اٹھانے کے لیے, تو لڑکھڑاتے ہوئے چلے تھے. لڑکھڑاتے ہوئے روتے ہوئے چلا تھا بوڑھا بھائی. لوگوں نے ان کو سہارا دیا تھا. سہارا دینے کے باوجود بڑی مشکل سے لڑتے ہوئے ہاتھوں سے جنازے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. لوگ ان کو سہارا دے رہے تھے. میں جو دادا سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بہن کا جنازہ اٹھا رہے تھے, یقیناً آپ لرز رہے تھے, کانپ رہے تھے, لیکن آپ کو سہارا دینے والے موجود تھے. لیکن شام کا قید خانہ تھا سید سجاد, ارے جس کی 4 برس کی بہن کا جنازہ, بیمار امام, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, بہن کا جنازہ کیسے اٹھائے؟ بس ازادار ہو, بس ازادار ہو. روز آتے تھے عارف چچا, روز آتے تھے ماں کو دیکھنے. ایک بار ماں کو دیکھنا اور بات ہے, نہ جانی کتنی بار ماں کو مرتے دیکھا ہے. کل پرسوں 2:30 بجے فون کیا کہ شوکت بھائی جلدی گھر جائیے, ممی سیریت ہیں. میں نے زندگی میں 2 جملے پر, میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کا دم نکلتے دیکھا ہے. پہلی مرتبہ دیکھا ہے. جب میں پہنچا ہوں تو ایک پیر سمیٹا, دوسرا پیر اس طرح سمیٹ نہیں تھی. میں نے چاہا کہ چادر, اور میں وہ منظر نہیں بھول سکتا. مرحومہ کی بیٹی جو بار بار ہاتھ مل کے ہی کہتی تھی مولا علی آ جائیے, مولا علی آ جائیے. میں پایتی کھڑا تھا, میں تو ہٹ گیا کہ یقیناً پایتی مولا علی آ چکے ہوں گے. 3 مرتبہ سانسیں لی ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ہنسی خوشی ہو رہا ہے. مرحومہ کا چہرہ ایسا لگ رہا کہ مسکرا رہی ہیں. 3 مرتبہ سانسیں لی, آخری سانس میں چہرہ زرد پڑ گیا. لیکن میں عارف چچا کو یہی سمجھاؤں گا, عارف چچا جب آپ آئے تھے جنازے کے پاس گئے تھے تو بہن کو تڑپتا دیکھا, خالہ کو تڑپتا دیکھا, سب نے آپ کو سہارا دیا. باہر مومنین بیٹھے تھے, سب نے آپ کو کلیجے سے لگایا, سب نے آپ کو دلاسا دیا. لیکن وہ منظر یاد کیجئے, ہماری شہزادی کونین ارے زخمی اتنی تھی کہ ظالموں نے ارے 3 پسلیوں کو توڑ دیا تھا. ارے جب آپ کی ماں کا غسل دیا جا رہا تھا تو غسالہ ارے چیخیں مار کے روئی نہیں تھے. لیکن جب مولا علی نے شہزادی کا غسل دیا تھا تو صیحہ کیا تھا, کسی نے پوچھا تھا مولا ارے بڑی بڑی مصیبتیں آئی, لیکن آپ نے چیخیں مار کے نہیں آپ روئے. مولا علی نے کیا فرمایا, ارے کہا میں کیا بتاؤں, سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئے تھے. بیٹی سے بھی میں کہوں گا
परसों जो बेटी हाल मल मल के तड़प तड़प के रो रही थी, साथ में बहन भी बैठे थे। सारे औरतें कबीले की आई, घर के खानदान की आ गई। सबने बेटियों को कलेजे से लगाया, सबने दिलासा दिया। लेकिन अजीब गरीब एक बेटी ऐसी है, एक बेटी शहजादी ऐसी है कि जिनका बाबा का साया जो सर से उठा तो इधर शहजादी यतीमा हुए, अरे उधर जालिम आग और लकड़ियां लेकर पहुंच गए। बस अजीजो 2 या 3 मिनट, 75 दिन 95 दिन, ये फिर वो मजमा आ गया। आज क्यों फिर आ गया? चले जिक्र हुसैन हो रहा है, मजलिस में शिरकत कर लें और उनकी वर्षा को हम तसल्ली दे दें। सारा मजमा कल दरवाजे भरा हुआ था, लोग लिपटा लिपटा के तसल्ली दे रहे थे। लेकिन अजीजो जरा सोचिए कि करबला में कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। 75 दिन 95 दिन 2 मिनट जिंदा रही, और उसके बाद एक दिन वो आया कि आवाज दी, अस्मा देखो मैं हुजरे इबादत में जा रही हूँ। मरहूमा जब ये मसाइब सुनती थी तो ढार मार मार के रोती थी। मैं हुजरे इबादत में जा रही हूँ, जब तक मेरी इबादत की आवाज़ आती रहे समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ। जब मेरी इबादत की आवाज़ रुक जाए समझ जाना मैं दुनिया से रुखसत हो गई हूँ। आरिफ चचा सब्र करें, सब्र ये रस्मी जुमला है जो मरने के बाद लोग के सब्र करो, सब्र कोई कर नहीं सकता। सब्र फकत करबला में हुआ है, करबला के अलावा कहीं सब्र नहीं हुआ है, कोई सब्र नहीं कर सकता। ढारस के जुमले हैं, लेकिन संभालें अपने आप को, पूरी कौम आपके साथ है। हम यकीनन जिसने जवान भाइयों का जनाजा देखा हो, माँ को मरते देखा हो, बस अजीज़ान मोहतरम हुजरे के अंदर गई, इबादत शुरू की, इबादत की आवाज़ आती रही। एक मर्तबा इबादत की आवाज़ रुक गई और उसके थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। क्या देखा कि शहजादे घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे घर के अंदर दाखिल हुए, आसमा ने कहा शहजादो आओ खाना खा लो। इमाम हसन, इमाम हुसैन, और कल कई बार कहा गया आरिफ चचा से कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, लेकिन माँ कैसे कुछ खाते। शहजादे घर के अंदर दाखिल हुए, शहजादो कुछ खा लो। अस्मा तुम हमारे मिजाज से वाकिफ नहीं हो क्या? कभी हमने माँ के बगैर खाना खाया है? अम्मा कहाँ है? अस्मा अम्मा कहाँ है? बच्चों की फितरत का तकाजा ये है कि जब बच्चे बाहर से आते हैं तो सबसे पहले ये पूछते अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है। अस्मा ने इशारा किया, आगे आगे अस्मा, दरवाजा खोला। शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई थी, गुस्ल दिया गया, कफन पिन्हाया गया, जनाजा तैयार हो गया। वो शहजादियां खड़ी हैं, वो शहजादे खड़े हैं। मौला अली ने कहा ए बेटी कुलसूम माँ को सलाम रुखसत कर लो। जनाब कुलसूम आगे बढ़ी, माँ को सलाम रुखसत किया। बेटी ज़ैनब तुम भी आ जाओ, अम्मा को सलाम कर लो। जनाब ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता आई, माँ को सलाम किया, पीछे हट गई। एक मर्तबा हसन को बुलाया, मेरे लाल हसन तुम भी आ जाओ, माँ को सलाम रुखसत कर लो। हसन आहिस्ता आहिस्ता आए, माँ के जनाजे से लिपट गए, रुखसत हो गए। सामने हुसैन खड़े हैं। अब अली ने कहा मेरे लाल हुसैन तुम भी आ जाओ, माँ से रुखसत हो लो। हुसैन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये मेरे लाल हुसैन आ जाओ। एक मर्तबा हुसैन ने कहा बाबा मैं आगे कैसे बढ़ूं? अब तक का दस्तूर यही था कि जब अम्मा बुलाते थे तो मैं अम्मा के पास आता था, जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगे ये सुनना था कि बंदे कफन तोड़ गए, कफन से दोनों हाथ बरामद हुए। आ जाओ मेरे हुसैन। हुसैन ने कदमों पर सर रखा, एक आवाज दी अम्मा आज आपने बुलाया है, आपका हुसैन आ गया है। करबला में एक वक्त होगा कि नशेब होगा, शिमर का खंजर चल रहा होगा। अम्मा वादा करो कि जब तुम्हारा हुसैन बुलाए तो अम्मा आ जाना। अरे शिमर का खंजर चलते चलते हुसैन ने बुलाया, अम्मा नशेब से आवाज आई मेरे लाल हुसैन तेरी माँ तुम्हारे साथ है। वाह हुसैना
واہ مظلومہ واہ غربتا. میں گزارش کروں گا جناب حسین عباس صاحب بہادری سے تشریف لائیں. حضرت ابیات خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید شوقت رضوی صاحب قبلہ سے فضائل و مصائب اور نفسیاتی جملے پیش کر رہے تھے. آپ سماعت فرمائیں. میں ثواباً استقبال میں جناب کی پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ ماں کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہے کہ موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اور یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے چہرے پہ کرب و بلا سجا دے گا، جو اپنے چہرے پہ کرب و بلا سجا دے گا، اسے جنا کی بشارت ہر آئینہ دے گا. جو اپنے چہرے پہ کرب و بلا سجا دے گا، اسے جنا کی بشارت ہر آئینہ دے گا. در حسین پہ آ جاؤ اس یقین کے ساتھ، یہی وہ در ہے جہاں سے تجھے خدا دے گا. در حسین پہ آ جاؤ اس یقین کے ساتھ، یہی وہ در ہے جہاں سے تجھے خدا دے گا. اور یہ شعر کی اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی، اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی، خدا فلک پہ بھی فرش عزا بچھا دے گا. اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی، اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی، خدا فلک پہ بھی فرش عزا بچھا دے گا. جو اپنے چہرے پہ کرب و بلا سجا دے گا، اسے جنا کی بشارت ہر آئینہ دے گا. یہ شعر کی ایک نعرے سوال پیش کرتے ہیں، آخر کے 4 میں سے پیش کرتا ہوں نعرے سوال. کہ پیش کرتا ہوں کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا. جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا. کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا. کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا. آئیے ذات میں گزارش گزاروں خطیب اہل بیت عزت مآب علی جناب مولانا سید عزمی عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تشریف لیں. اب حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں. اور مومنین سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں. لہٰذا مومنین جو بعد میں ہیں کوئی زحمت نہ ہو، لہٰذا آپ صلوات پیش کرتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. آگے آ جائیں منا بھائی، آگے آ جائیں، آ جائیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. آئے تشال میں آگے آ جائیں. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات پڑھ دیں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ ام لیلہ بنت اجمل حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائے. اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بسم اللہ علی محمد. ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اور اسی لیے اس آیے کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی کہ جس میں ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. چونکہ موت کا آنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ موت ایمان کی راہ پر آئے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے، یہی انسان کے لیے سعادت مندی ہے. ورنہ نہ جانے دنیا میں کتنے افراد روز مرتے ہیں لیکن کسی کی موت کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا ہے. قرآن اگر تذکرہ کر رہا ہے تو صاحبان ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے. اور ایمان کی عظمت، ایمان کی بلندی، ایمان کے اسٹیٹس، ایمان کے مقام کو دنیا کے سامنے خداوند عالم اس طریقے سے بیان کر رہا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 111 کا حصہ ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جس آیے کریمہ میں ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے خرید اور فروخت کا تذکرہ بھی کر رہا ہے کہ بے شک خداوند عالم جو ہے وہ مومنین کے نفس کا خریدار بن جاتا ہے. جان کو خریدا جاتا ہے، جان کے ساتھ، نفس کے ساتھ مال کو بھی خریدا جاتا ہے، لیکن نہ سب کا مال خدا خریدتا ہے، نہ سب کے نفس کا سودا خدا کرتا ہے. جو ایمان کی راہ پہ چلتے ہیں اور ایمان کی راہ پہ چلتے ہوئے اگر موت آ جائے تو پھر نفس مومن کا ہوتا ہے، خریدار خدا بن جاتا ہے. دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم سب انسان ہیں اور ایک طاقت، ایک توانائی ہوتی ہے بیٹھنے کی، لیکن میں بہت ہی کم وقت میں اپنی بات کو سمیٹوں گا انشاءاللہ. ذرا سا بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
کا آنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ موت ایمان کے راہ پر آئے، ایمان کے راستے پر آئے۔ اللہ سب کے نفس کو نہیں خریدتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کے نفس کا خریدار خدا بن جاتا ہے، اور سب کا مال بھی نہیں بکتا ہے، یہ دنیا تھوڑی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس سے چاہا بیچ دیا، یہاں تو مال اس کا بکتا ہے جو اپنے آپ کو خدیجہ بنا دے۔ پھر مال خدیجہ کا ہوتا ہے، خریدار خدا بن جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نفس مومن کا ہوتا ہے، خریدار خدا بن جاتا ہے۔ اور اسی آیے کریمہ میں خدا بند عالم نے خرید و فروخت کا تذکرہ بھی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ خرید و فروخت بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، بزرگ ہمارے بڑے بھائی علماء بیٹھے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دنیا کو دیکھا جائے، اس زندگی کو دیکھا جائے، تو یہ زندگی جو ہے اس دنیا داری سے ہٹ کے بھی اس زندگی میں سودا ہے، اس دنیا داری سے ہٹ کے بھی اس زندگی میں سودا ہے، خرید و فروخت ہے۔ اور اگر خرید اور فروخت بری چیز ہوتی تو قرآن کبھی اس طریقے سے تذکرہ نہیں کرتا۔ قرآن نے تذکرہ کر کے بتا دیا کہ خرید اور فروخت اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، مگر اس کا ایک قانون بھی ہے۔ جہاں بہت سے قانون ہیں، وہاں ایک قانون یہ ہے کہ خالق کبھی اپنی تخلیق کو نہیں خریدتا ہے۔ کاش میری بات واضح ہو جائے میرے عزیزو۔ خالق، تنویر بھائی، خالق، شوکت بھائی، خالق کبھی اپنی تخلیق کو نہیں خریدتا ہے۔ دیکھیے، خالق مجازی بھی ہیں، خالق حقیقی بھی ہے۔ خالق حقیقی تو خدا کی ذات ہے، اور خالق مجازی ہم سب، آپ اور نہ جانے کتنے افراد دنیا میں خالق مجازی بن سکتے ہیں۔ جس نے کسی چیز کو خلق کر دیا، وہ اس چیز کا، وہ اس تخلیق کا خالق مجازی ہو گیا۔ اور کیجیے گا میرے عزیزو، تو خالق مجازی جب اپنی تخلیق کو نہیں خریدتا تو خالق حقیقی اپنی تخلیق کو کیسے خریدے گا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ لیکن ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں خالق اپنی تخلیق کا خریدار بن جاتا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل یہ ہے کہ جب وہ چیز نایاب ہو جاتی ہے تو پھر خالق اپنی تخلیق کا خریدار بن جاتا ہے۔ ایک کتاب لکھنے والا کبھی اپنے کتاب کو خریدتا نہیں ہے، ایک فریج بنانے والا کبھی اپنی بنائی ہوئی فریج کو نہیں خریدے گا۔ غور کیجئے گا، ایک چیزوں کو خلق کرنے والا ایک انسان کبھی اپنے خلق شدہ چیزوں کو نہیں خریدتا ہے، بلکہ وہ دوسرے اسے خریدتے ہیں۔ لیکن یہ خالق اپنی تخلیق کو کب خریدتا ہے؟ مثال دوں، میں نے ایک کتاب لکھی مثال کے طور پر، کسی کو ہدیہ دے دی، کسی کو ہم نے گفٹ کیا، اس کے بعد سے یہ کتاب بازار تک پہنچ گئی اور پھر بکنا شروع ہو گئی، اتنا بکی کہ یہ کتاب مارکیٹ میں نایاب ہو گئی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک منزل ایسی آئی کہ خود اس کا نسخہ میرے پاس تمام ہو گیا۔ اب جب نسخہ تمام ہو گیا اور چیز جو ہے وہ نایاب ہو گئی، میں خالق تھا، میں خریدنے کے لیے بازار میں نکلا، کل تک 200 روپے میں بکنے والی کتاب آج 1000 میں مجھے کوئی دے رہا تھا۔ چونکہ نسخہ تمام ہو گیا تھا، چیز نایاب ہو گئی تھی، میں نے 200 والی کتاب کو 1000 میں خرید لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اپنی تخلیق کو جب خریدتا ہے جب چیز نایاب ہو جاتی ہے، لیکن جب خالق مجازی اپنی تخلیق کو نہیں خریدتا تو مالک تو خالق حقیقی ہے، پھر مومن کا نفس کیوں خرید رہا ہے؟ تو شاید آواز قدرت آئے، اس لیے میں خریدار بن جاتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کو ایمان کی راہ پہ چل کر اتنا نایاب بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس نے اپنی حیات، اپنی زندگی کو ایمان کی راہ پر چل کر اتنا زیادہ نایاب بنا دیا کہ اب خریدار خود خدا بن رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، لہٰذا موت کا آنا کمال نہیں، وہ تو سب کو آئے گی۔ اور بقول ائمہ معصومین کے کہ ایسے پیچھے لگی ہے موت کہ جیسے سایہ ہوتا ہے، تو آنا تو سب کو ہے۔
سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ کون ایمان کی راہ پر چل کر اسے موت آ رہی ہے، یہ کمال ہے میرے عزیزو۔ اور جس کی موت اس طریقے سے آتی ہے پھر نفس اس کا ہوتا ہے خریدار، خدا بن جاتا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، یاد رکھیے گا میرے عزیزو، جتنا نفس نایاب ہوتا چلا جاتا ہے پھر خدا قیمت بھی ویسی ہی لگاتا ہے۔ پھر خدا بند عالم قیمت بھی، چونکہ قرآن ہے، یہ آیے کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، دیکھیے قبضہ نہیں کیا جا رہا ہے، کسی چیز پہ قبضہ کرنا اور ہے، کسی چیز کو چھین لینا اور ہے، اور کسی کو خریدا وہاں جاتا ہے جب عوض میں کچھ چیز دی جاتی ہے۔ قرآن مومنین کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ نفس مومن کا ہوتا ہے، خریدار خدا بن جاتا ہے، اور ایسے نہیں خریدتا ہے، عوض میں جنت دیتا ہے اور نفس کو خریدتا ہے۔ تو جیسا نفس کامیاب اور جیسا نفس نایاب ہوتا چلا جاتا ہے قیمت بھی ویسی ہی لگتی چلی جاتی ہے۔ اب علی جیسا نفس، اللہ اکبر، اس نایاب کی منزل تک پہنچ گیا کہ خدا بند عالم نے پھر جنت قیمت نہیں لگائی، نفس کو خریدا، اپنی مرضی عطا کر دی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ الفاظ بدل دوں، اگر امیر کا نفس خدا نے خرید لیا تو پھر مومنین کا نفس کیسے چھوڑے گا؟ یہ کیسے؟ اس لیے کہ علی مومنوں کے امیر ہیں، سب کے امیر نہیں ہیں، مومنوں کے امیر ہیں۔ امیر کا نفس جب خدا نے خریدا تو پھر جنت نہیں، اس لیے کہ جنت کیا قیمت لگتی جس کی محبت میں جنت کو خلق کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے، اس کے جنت تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، پھر خدا نے اپنی مرضی حوالے کی ہے، اور مرضی حوالے کرنے کے بعد اب مومنین کو متوجہ کیا کہ تم اپنے نفس کو اس کمال تک پہنچاؤ، خریدار ہم بن جائیں گے، اور جب نفس خریدا جائے گا عوض میں جنت عطا کی جائے گی، یاد رکھیے گا۔ لہٰذا یہاں اگر آپ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں دو چیز بہت اہم ہے، ایک نفس، سب کا نفس نہیں، مومن کا نفس۔ نفس تو سب کے پاس ہے، بقول امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہم صلی اللہ رسالۃ الحقوق پڑھیے تو اس میں جو دوسرا حق بیان کیا جا رہا ہے وہ اسی نفس کے حق کو بیان کر رہے ہیں امام، کہ نفس کا حق کیا ہے۔ پھر نفس کے اقسام کو بیان کیا ہے، جس میں سے امارہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس مزینہ ہے، نفس مسولہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اور نفس راضیہ اور مرضیہ۔ 6 طریقے کے نفس کو بیان کیا ہے، اور 4 نفس ان میں سے وہ ہے کہ جس پر قرآن نے فوکس ڈالا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے قرآن نے، 2 نفس کو نہیں، 6 نفس میں سے 4 نفس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ امارہ سے گفتگو شروع ہوئی ہے، سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیے، اور نفس مطمئنہ اور راضیہ مرضیہ تک بات گئی ہے، اور وہاں امام کہہ رہے ہیں کہ انسان کے پاس 6 طریقے کا نفس ہو سکتا ہے۔ نفس ایک ہوتا ہے مگر اس کے جو حالات ہیں، اس کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ اور کیفیت کیسے بدلتی ہے؟ انسان اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے نفس کے کردار کو بدلتا ہے۔ کسی نے آ کر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد وآلہ کسی نے آگے پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے رسول، ظاہراً جس راوی کا نام بیان کیا گیا مجاشی یا مجاشے، جی اگر اشتباہ نہ کروں تو اس راوی نے آ کے امام پیغمبر سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، حق کو کیسے پہچانا جائے، حق کی معرفت کیا ہے؟ دیکھیے، نفس کا تذکرہ قرآن میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نفس ہی سب سے اہم ہے، اس لیے کہ خود مولا کائنات نے بھی فرمایا
کہ من عرفا نفسا فقد عرفا ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جو اپنے آپ ہی کو نہ پہچان سکے وہ کبھی اپنے خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور موت بھی نفسی کو آتی ہے، خدا خرید کے بتاتا ہے کہ جب ہم ہمیشہ باقی رہیں گے تو جس چیزوں کو خریدا جا رہا ہے وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی لیے مومن کو کبھی موت نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو تقریباً 2-3 سوال پیغمبر سے آ کے حق کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور کتنا حق کے ساتھ ایک نفس کا تعلق ہے وہ پیغمبر نے اس جملے کے ذریعے سے بتایا۔ آنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول حق کی معرفت کیسے ہوگی، حق کو کیسے پہچانا جائے گا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اپنے نفس کو پہچان لو، گویا تم نے اپنے حق کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے حق کو پہچانا، اور جو نفسی کو نہ پہچان سکے وہ کبھی حق کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول حق کی موافقت کیسے ہوگی؟ تو اب پیغمبر نے ذرا سا سوال کو جواب کو بدل دیا۔ اب پیغمبر نے کیا کہا؟ نفس کی جب جب مخالفت کرو گے حق کی موافقت ہوگی۔ غور کیجیے میرے عزیزو، نفس کی جب جب موافقت کرو گے، مخالفت کرو گے، گویا تم حق کی موافقت کر رہے ہو۔ اس لیے کہ جب انسان نفس امارہ کی مخالفت کرتا ہے نا تو پھر انسان حق کی راہ پر اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ نفس امارہ کے موافقت کر کے کوئی خدا کی راہ پر اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا حق اور نفس کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بتا دیں کہ حق کی رضا کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر پیغمبر نے کہا کہ نفس کو ناراض کر کے حق کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں ہماری صورتحال یہ ہے کہ دنیا ناراض ہو جائے، البتہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، خدا ناراض ہو جائے مگر ہمارا نفس ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی میرے عزیزو تو نہ کوئی خدا کو پا سکتا ہے، نہ کوئی حق تک علی ابن ابی طالب تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اہل بیت کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہاں سے ممکن ہے؟ نفس کی مخالفت ہو، اور جب نفس کی مخالفت ہوگی تب جا کے انسان حق کی موافقت کرے گا۔ پھر اس نے ایک آخری سوال اور کیا پیغمبر سے اللہ کے رسول حق تک کیسے رسائی ممکن ہے، حق تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ پھر پیغمبر نے نفس ہی کا سہارا لیا اور کیا کہا جتنا تم نفس سے دور ہوتے چلے جاؤ اتنا حق سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل لہذا یہ طے ہے کہ اگر ایمان کے راستے پہ چلنا ہے اور ایک مومن کو مومن بننا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے نفس کا سودا ہو اور خدا خریدار بن جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایمان کے راستے پہ چلے، وہ نفس کی مخالفت کرے۔ دنیا کو خوش کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، خدا کو خوش کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب وہ جگہ توجہ کیجئے گا، اب ایک جملہ آ گیا ذہن میں تو کہہ ہی دوں تب بات کو آگے بڑھاؤں، وہ جگہ جہاں سے حق کو بیان کرنا چاہیے۔ اب تو جب یہاں سے آ کے چاپلوسی کو انجام دیا جاتا ہے اور لوگوں کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا جا رہا ہے منبر پہ آ کے، تو اس انسان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ جب وہ منبر سے نیچے رہے تو وہ خدا کو راضی کر سکتا ہے؟ لوگ راضی ہو جائیں چاہے خدا ناراض ہو جائے۔ میرے عزیزو جس حسین ابن علی کا غم منایا جا رہا 2.25 مہینے، امام حسین نے دنیا کو یہی تو بتایا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ مومن کہاں سے بن سکتے ہیں؟ مومن لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے،
مومن اپنے وجود کو کردار کے سمندر میں ڈبو دینے کا نام ہے، اور جتنا انسان اس قربانی کے سمندر میں، اس ایمان اور اس کردار اور اس سیرت کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈبوتا چلا جائے گا، اور جتنا اپنے نفس امارہ کو کچلتا چلا جائے گا، خدا کی قسم ایمان کی راہ پر اپنے قدم کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے نفس امارہ کو کچل دے، اپنی خواہشات کو کچل دے اور اہل بیت کی خواہشات کو مقدم جانے۔ تو آپ جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ پھر خدا اثر یہ پیدا کر دیتا ہے کہ جملہ زبان سے نکلتا ہے، اثر کائنات پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان ایک صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، میری طرف متوجہ اس لیے کہ یہ فرش ازاں یہاں دیوانے آتے ہیں تو دانا بن کے جاتے ہیں، اور یہ کوئی لفاظی اور کوئی خطابت نہیں ہے، آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے۔ میرے عزیزو، انصاف سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایسے افراد کہیں اور کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اگر عقل ہی ساتھ نہیں دے رہی ہے تو پھر کہیں بھی چلے جائے، لیکن انہیں بھی پتا ہے کہ اور جگہ کچھ اور ہوتا ہے، حسین کی فرش ازاں اور ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بالکل ذمہ داری سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، چاہے میں رہوں یا آپ، فرق نہیں ہے۔ ایمان سے قریب ہونے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مرنے کے بعد یہی ایمان کام آتا ہے۔ اسی ایمان کی بیس پر نفس کو خریدا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، چاپلوسی کی بیس پر خدا کسی کے نفس کو نہیں خریدتا ہے، مکاری کے بیس پر خدا کسی کے نفس کو نہیں خریدتا ہے۔ ایمان کی بیس پر ایک مومن کے نفس کا خریدار خدا بن جاتا ہے۔ جی، لہذا جتنا انسان ایمان سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور مومن بننا اتنا آسان تھوڑی ہے، مومن بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اور یہاں پر بھی میں چوتھے امام ہی کا سہارا لوں گا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامت جو ہے وہ رسالۃ الحقوق میں خود چوتھے امام نے بیان کیا۔ البتہ دیگر ائمہ معصومین نے دیگر طریقے سے بیان کیا، الگ الگ طریقے سے بیان کیا۔ 11ویں امام کی حدیث بھی آپ اٹھا کر دیکھیے، 40 نزدیک ہے۔ 11ویں امام نے کیا کہا؟ 11ویں امام نے کہا کہ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ روز 40 سید الشہداء کی زیارت کرے۔ یہ 11ویں امام نے بیان کیا ہے۔ یا کم سے کم اگر نہیں جا سکتا ہے تو جہاں رہے وہ زیارت 40 پڑھے۔ یہ جملہ میں مال مجلس کے لیے مرحومہ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، تاکہ کم سے کم جس کو نہیں پتا ہے اور اگر وہ اس 40 میں زیارت 40 پڑھے گا اس مجلس کی نیت سے، تو وہ پڑھے گا، ثواب مرحومہ ام لیلہ کی روح کو پہنچے گی۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو۔ لہذا یہ امام، لیکن چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ چوتھے امام کہہ رہے ہیں مومن کی 5 علامت ہے۔ پہلی علامت کیا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی تقوی کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اب میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، میں صرف بیان کر رہا ہوں، ہم بھی غور کریں اپنے وجود پر، اور آپ بھی غور کیجئے کہ کون سی علامت مومن کی ہمارے اندر ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر آج کے بعد سب کچھ اپنے آپ کو کہیے گا، مومن نہ کہیے گا، چاہے میں رہوں یا آپ۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایمان لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے، ایمان قربانی کا نام ہے۔ انسان جتنا قربانی سے قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنا اپنے نفس امارہ کو کچلتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ وہ ایمان کے راستے پر اپنے قدم کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے مومن کی علامت؟ کہ وہ تنہائی میں بھی تقوی کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، جسے لوگ دیکھ رہے ہیں، کم سے کم اتنی حیا تو باقی رہتی ہے۔ ایک چاہنے والا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، توجہ کیجیے گا شدو بھائی میرے عزیزو، اس نے آ کر کہا مولا میں بہت گناہ کرتا ہوں اور گناہ سے باز نہیں آتا ہوں، مجھے کچھ ایسی چیز بتا دیجئے کہ میرا قدم گناہوں سے دور ہو جائے۔
تو امام نے ایک سادہ سا سوال اس کے سامنے کیا کہ یہ بتا، اگر کوئی بچہ تجھے اس کام کو کرتے ہوئے دیکھے تو کیا تو گناہ کو انجام دے سکتا ہے؟ کہ نہیں۔ بڑوں کی بات نہیں کی امام نے، کسی جوان کی بات نہیں کی ہے، کسی مہذب انسان کی بات نہیں کہ ایک بچے کے کم سنی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تیرے سامنے کوئی بچہ ہو تو کیا تو گناہ کو انجام دے گا؟ نہیں۔ کہا تو یہ بتا دے، کیا تو خدا کو ایک بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا؟ عجیب جواب ہے وہ، اللہ خدا کی قسم امام معصوم کے علاوہ یہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا تیرے نگاہ میں خدا ایک بچے کے برابر بھی نہیں ہے؟ یہ امام اس لیے جواب دے رہے ہیں کہ کسی آیت اور روایت کو پڑھ دینے سے شاید وہ گناہوں سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتا۔ امام عقلی طور پر اس کو جواب دے رہے ہیں، اور عقل کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے جب ایک بچہ نگاہوں کے سامنے ہو تو انسان گناہوں سے گریز کرتا ہے۔ امام نے کہا وہ خدا تو تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، لہذا ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جو تنہائی میں بھی تقوی کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر امام نے کہا مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ تنگ دستی میں بھی جو ہے وہ صدقہ دینے سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتا۔ اور یہاں تو بعض وہ ہیں جو صرف زبان کی حد تک مومن ہیں، اللہ نے نہ جانے کتنا نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی راہ خدا میں، راہ خیر میں جو ہے وہ کار خیر کے لیے روپیے اور پیسے کو اپنے جیب سے نہیں نکالتے ہیں، اور دعویٰ بہت بڑا بڑا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ طے ہے، قرآن کہہ چکا ہے کہ مال کا خریدار بھی خدا ہی بن جاتا ہے، تو پھر کم سے کم راہ خدا میں جب ہم مال کو قربان کریں گے اس خلوص نیت کے ساتھ تو مال ہمارا ہوگا، خریدار خدا بن جائے گا، یاد رکھیے گا۔ تو دوسری صفت کیا ہے مومن کی؟ تنگ دستی میں بھی وہ کم سے کم صدقہ اور کار خیر کرنے سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتا، اور جب ہو تو پھر وہ کتنا کرتا ہے اس کا خود اندازہ آپ لگا لیجئے۔ مولا تیسری علامت کیا ہے؟ امام نے کہا تیسری علامت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے۔ جی یہ خاص جملہ میں اپنے برادر بزرگ عارف بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، مصیبتوں پر بھی صبر کرتا ہے، اور واقعاً خدا کی قسم ایک مومن کی یہ علامت ہے کہ مصیبت پر بھی انسان صبر کرے۔ لیکن یہ صبر جو مصیبت پر ہوتا ہے یہ افضل صبر نہیں ہے، یہ احسن صبر ہے۔ یہ بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے آ کر پوچھا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی۔ توجہ کیجیے گا بات کو سمیٹتے ہوئے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا، 10 منٹ کی گفتگو اور اس کے بعد سے انشاءاللہ پھر ربط مسائل۔ کسی نے آ کر وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو امام نے کہا 2، احسن صبر، افضل صبر۔ مولا اچھا صبر کیا ہے اور بہتر صبر کیا ہے؟ امام نے کہا احسن صبر ہے مصیبت پہ صبر کرنا۔ مولا پھر افضل صبر کیا ہے، بہتر والا صبر کیا ہے؟ کہا گناہوں پہ صبر کرنا یہ افضل صبر ہے، کہ انسان کے لیے راہ ہموار ہو گناہ کرنے کے لیے، مگر اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لے اور صبر کر لے۔ تو یہ صبر جو ہو رہا ہے گناہ پر، یہ کیا ہے؟ یہ اجمل، یہ افضل صبر ہے۔ خدا کی قسم سارا راستہ فراہم ہے کہ انسان گناہ سے نزدیک ہو جائے، مگر راستہ ہموار ہونے کے باوجود بھی نہیں، سوچ رہا ہے کہ نہیں وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی رضا کو انسان اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر اپنے قدم کو پیچھے ہٹا کے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو امام کی نگاہ میں یہ افضل صبر ہے۔ تو تیسری علامت کیا ہے مومن کی؟ کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ پھر امام نے کہا چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ خوف کی حالت میں بھی سچا ہوتا ہے، سچ ہی بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور یہاں تو ممبروں سے آ کے جھوٹ کی لائن لگا دی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔
حقیقت ہے، یہ کوئی کسی پہ تنقید نہیں ہے، میں منبر سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، یہ تو میں امام کے اقوال کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ مومن اگر ہے تو فرق نہیں ہے کہ عام فرش پر رہے یا فرش عزا پہ رہے، منبر پہ رہے یا گھر کے تخت پہ رہے، فرق نہیں پڑتا، وہ جہاں بھی رہے گا سچا رہے گا، اس لیے کہ خدا سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے، خدا سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک ذرا سا اپنے مفاد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر ایک جھوٹ، اس کو چھپانے کے نہ جانے کتنے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور ایک مومن جب یہ کام کرے گا تو پھر وہ مومن نہیں رہ سکتا ہے۔ مومن خوف کی حالت میں بھی سچا رہتا ہے۔ پھر امام نے کہا پانچویں علامت جو مومن کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غصے میں بھی بردباری کا درس دیتا ہے، وہ حلیم ہوتا ہے۔ اور یہاں ذرا سا دیکھیے، ذرا سا غصہ آ جائے تو انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ کل تک قرآن کی تلاوت کرنے والی زبان آج زبان سے گالی دے رہا ہے انسان۔ صف اول میں بیٹھنے والا انسان ایسی نازیبا گفتگو کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب غصہ طاری ہوتا ہے تو پھر انسان کی اوقات سمجھ میں آتی ہے۔ یاد کیجئے گا میرے عزیزو، یہ ائمہ معصومین کا درس ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی لیے امام نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو عام حالات میں پہچانو، نہیں، اسے سمجھنا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کرو، معاملہ کرو گے پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ انسان ایمان والا ہے یا انسان ایمان سے دور ہے۔ چونکہ جب تک سامنے دولت نہیں آتی ہے نا، ایمان پر کبھی حرف نہیں آتا ہے۔ ذرا سا پیسہ دے دیجئے، معاملہ کر لیجئے، انسان اگر پھسل جائے تب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا ایمان کی راہ پر ہم کو چلنا ہے میرے عزیزو، یقین جانیے کوئی فریب کاری، کوئی دغا بازی، کوئی جھوٹی چیز اور کوئی بھی قسم کی جو انسان اگر کسی قسم کا نازیبا کام کر رہا ہے، یہ قبر میں انسان کے ساتھ جائے گا مگر اچھے حالات کے ساتھ نہیں جائے گا۔ لہٰذا جو چیز قبر میں ساتھ جا رہی ہے انسان اس کو لے جانے کی کوشش کرے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے۔ موت سائے کی طرح انسان کے پیچھے ہے، سائے کی طرح، اور ہم موت سے اتنا غافل ہیں کہ جیسے لگتا بہت دور ہے۔ آپ دیکھیے ابھی بالکل تازہ تازہ معاملہ، ایک ماں دنیا سے گئی ہے میرے عزیزو، اور ماں جب دنیا سے جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں وہ گھر خدا کی معرفت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ قیمتی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں، کہ خداوند عالم نے ہر گھر میں ماں کے وجود کو رکھ کر انسانوں پر احسان کیا ہے کہ اس وجود کے ذریعے سے کم ہماری معرفت کو حاصل کر سکو۔ کہ جب تم ایک ماں کی محبت کو درک نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم یہ کیسے سمجھو گے کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، دنیا والوں کو خدا نے بتایا کہ جو بچپنے میں تمہارے رزق کا ضامن بن جاتا ہے اور وسیلہ ماں کو بناتا ہے، جہاں نہ تمہارے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں، نہ جہاں تم کچھ کہہ سکتے ہو، نہ جہاں تم کچھ دیکھ سکتے ہو مثال کے طور پر صحیح طریقے سے، کچھ کسی لائق نہیں ہو، جب خدا عمر کے اس منزل پر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے اور ماں جیسے وجود اور ماں جیسی نعمت کو اس نے تمہارے ساتھ رکھا ہے، تو پھر وہ خدا تمہیں جوانی میں اور بڑھاپے میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کہ جہاں انسان کا ہاتھ پاؤں بھی اب اس کا وجود اس لائق ہو گیا کہ وہ خود بھی کچھ کر سکتا ہے اللہ پہ اور اس کی توحید پر جس دن ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، یقین جانیے سارا راستہ خود بخود ہمارے لیے ہموار ہوتا چلا جائے گا، سارا راستہ۔ بس نماز کا اول وقت قریب ہے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، لہٰذا میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے بات کو اختصار کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ من ماتا علی حب آل محمد، جس کی قرات جو ہے ابھی ہمارے برادر بزرگ شوکت بھائی نے کس حدیث کی، یہ حدیث بھی تقریباً اسی چیز کی طرف انسان کو متوجہ کر رہی ہے کہ محبت اہل بیت وہ نایاب گوہر، وہ نایاب دولت ہے کہ جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ کیا ہے، کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ شہید رہتا ہے۔
لیکن وہ محبت جو حقیقی معنوں والی محبت ہے. جب صحیح محبت انسان کے وجود میں اتر جائے گی تو انسان ایمان سے بھی قریب ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے میدان کربلا گواہ ہے, کون سا مسیب, کون سا وہب اور کون سا زہیر جو ہے وہ پہلے ایمان سے قریب تھے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ ایک ایسا انسان جو عیسائی مذہب پر تھا, ایک ایسا انسان جو عثمانی مذہب پہ تھا, لیکن جب اہل بیت سے اور سید الشہداء سے قریب ہو گیا اور سچی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو پھر حسین نے ایمان کے راستے پہ ایسا چلا دیا کہ پھر اب زہیر جب دنیا سے جائیں گے تو نفس زہیر کا ہوگا, خریدار خدا بن جائے گا. نفس وہب کا ہوگا, خریدار خدا بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ تو یہ چیز بھی اسی چیز کی طرف انسان کو متوجہ کر رہی ہے. سچی محبت, یہ زبان والی محبت نہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ایسے دنیا میں بہت سے لوگ مل جائیں گے. حقیقی محبت وہ ہے کہ جب ادھر سے یہ پیغام آ جائے کہ ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ہماری محبت جو اہل بیت سے وہ سچی محبت ہے. میرے عزیزو, ایک مومنہ اور ایک مومن جب دنیا سے سفر کرتے ہیں تو پھر اس کے نفس کا خریدار خداوند عالم بن جاتا ہے. نفس اس مومن کا ہوتا ہے اور خریدار خدا بنتا. یقیناً مرحومہ ام لیلا جو اس دنیا سے گئی ہیں ان کا نفس بھی خدا نے خریدا ہے, ان کی جان کا خریدار خدا بن گیا ہے. اور پھر ظاہری طور پر یہ مادی جسم تو نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے, مگر خدا کبھی مومن اور مومنہ کو مرنے نہیں دیتا ہے. اس کے نام کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے, اس کے کردار کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے, اس کے اوصاف کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے. بڑی مومنہ تھی, ہمیشہ عارف بھائی تذکرہ کیا کرتے تھے, لیکن میں ایک جملہ عارف بھائی کے خدمت میں صرف تسلیت اور پرسے کی عوض سے اس جملے کو میں ان کے سامعوں کے حوالے ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, انسان چاہے جس عمر تک پہنچ جائے, توجہ کیجیے گا, بس آخری جملہ, عمر کے ہر منزل پر اسے ماں کی ضرورت پڑتی ہے. ہر منزل پہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے ماں کی ضرورت نہیں. کوئی انسان ایسا نہیں. عمر کے ہر منزل پر, ہر پڑاؤ پر, اور ہر جسے کہا جائے کہ عمر کے ہر تقاضے پر انسان کو ماں کی ضرورت پڑتی ہے, بالخصوص ماں کی. لیکن آپ جانتے ہیں اس زندگی کی ایک عمر اور اس زندگی کا عمر کا ایک حصہ, ایک عظیم حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں بچوں کو ماں کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور حسنین کی اسی عمر کی منزل پر سیدہ نے بچوں کا ساتھ چھوڑا. 8 سال, 7 سال, 9 سال, اس سے زیادہ تو نہیں. 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہے, 4 میں امام حسین ہے, 5 یا 6 میں جناب زینب کبریٰ ہیں, اور 11 ہجری میں جناب فاطمہ زہرا دنیا سے جا رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ انصاف سے بتائیے, 7 سال, 8 سال, 9 سال کے بچے اور اس عمر کے بچے اور ماں اگر ساتھ چھوڑ کے چلی جائے تو سوچیے ان بچوں پہ کیا گزرتی ہے. خدا کی قسم میرے عزیزو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا عمر کی ہر منزل پہ ماں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن خاص کر کے عمر کا وہ حصہ جہاں ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. حسنین کی ماں نے حسنین کا ساتھ اسی عمر کی منزل پہ چھوڑا ہے. اور 18 سال کی عمر ہے کہ جب سیدہ دنیا سے جا رہی ہے. لیکن مرحومہ ام لیلا, خدا ان کے درجات کو بلند کرے, غریق رحمت فرمائے, ان کی عمر جو مجھے معلوم ہوئی, جو عارف بھائی نے بتایا, تقریباً 90 پلس تھی اگر میں اشتباہ نہ کروں. اور میرے عزیزو, اور چونکہ جناب زہرا جب دنیا سے گئی تو بچے بھی چھوٹے تھے, لہذا میں نے ایک جملہ اس لیے پڑھ دیا تاکہ کم سے کم سیدہ کا تذکرہ بھی ہو جائے. لیکن دل چاہتا ہے کہ آج اس ماں کا تذکرہ کروں جس کو ام البنین کہا جاتا ہے, اس لیے کہ مرنے والی مرحومہ دنیا سے جو گئی ہے مومنہ, وہ جوانی کے عالم میں نہیں گئی ہیں, ایک ایسے عمر میں گئی ہیں کہ تقریباً بڑھاپے کا عالم ہے.
اور اس ماں کے دل پر 2 جوان بیٹے کا داغ تھا، اور اس لیے بھی اس ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو ام البنین کہا جاتا ہے، کہ جو خاتون کربلا تو نہیں جا سکی مگر اس ماں نے اپنے دل پہ 4 بیٹوں کے داغ کو محسوس کیا ہے۔ اللہ اکبر، 4 بیٹوں کے داغ کو ام البنین محسوس کر رہی ہیں۔ ایام ازا 40 حسینی قریب ہے، اب جو سال آئندہ زندہ ہوگا وہ ان غموں کو، ان ایام کو در کرے گا۔ آہستہ آہستہ یہ ایام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ واقعات کربلا اور رہائی کے بعد تصور شرط ہے، رہائی کے بعد تاریخ پڑھیے، روایت کہتی ہے کہ 1 سال کے اندر اندر ام البنین دنیا سے چلی گئی۔ 1 سال کے اندر اندر، کیوں؟ چونکہ حسین کے غم کو ام البنین برداشت نہ کر سکی، زینب کی مصیبت کو ام البنین برداشت نہ کر سکی۔ 1 سال کے اندر اندر یہ ماں دنیا سے چلی گئی، مگر جب رہائی ہوئی، اور روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مروان جیسا شقیق القلب انسان، خدا کی لعنت ہو، یہ کہتا ہے، چونکہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، ام البنین کی مصیبت کو محسوس کیجئے، اور میں انہی مصائب کے ذریعے سے مرحومہ کے لیے تسکین قلب کی دعا کر رہا ہوں، اور ان کی تسکین روح کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ اسی مصائب کے ذریعے سے اللہ سے یہی دعا ہے کہ خدا انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ تصور شرط ہے۔ یہ مروان کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے قبیلے سے گھر سے ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیفہ عورت حجاب میں نکلی، اور نکلنے کے بعد کہاں گئی؟ جنت البقیع میں گئی۔ مروان کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد سے میں دیکھا کہ ایک خاص قبر پہ جا کے وہ مرحومہ، وہ معظمہ جو ہیں، وہ خاتون، وہ ضعیفہ جو ہیں، جا کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے فاطمہ زہرا، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ تو مروان کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ تھوڑا سا تعجب میں نے کیا کہ یہ کون بی بی ہے جو قبیلہ بنی ہاشم سے، خاندان بنی ہاشم سے، اور جو ہے وہ کیا نام ہے، اس خاندان، اس گھرانے سے نکل کر آئی ہیں، اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ عباس تو فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں تھے، عباس تو ام البنین کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہ بی بی کون ہے جو سیدہ کی قبر پہ بیٹھ کے بی بی کی قبر کو خطاب کر کے یہ کہہ رہی ہے، سیدہ اے فاطمہ زہرا، اے شہزادی، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ مروان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص مدینے کے میرے قریب آ رہا تھا، میں نے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ یہ بتا، یہ کون بی بی ہے جو ایک قبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہی کہ فاطمہ زہرا، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ عباس تو جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جو مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ عباس ام البنین کے بیٹے تھے، سیدہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ انسان جو قریب آ رہا تھا وہ اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں کر سکا، اور ایک مرتبہ زارو قطار رونے کے بعد کہتا، مروان، یہ بی بی جو یہاں گریہ کر رہی یہی ام البنین ہے۔ اس وقت یہ بی بی جو یہاں گریہ کر رہی ہے یہی ام البنین ہے۔ اب اس ماں کے چند جملے سن لیں، اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اب مروان کہتا ہے کہ میں نے سنا وہاں کھڑے ہو کے کہ ایسا درد تھا لہجے میں کہ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی، اور ام البنین کہتی تھی، دیکھیے چند جملے کربلا کا رخ کر کے ام البنین کہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں پہلا جملہ جو ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، کربلا کا رخ کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم جملہ آپ کیسے تحمل کریں گے، 40 حسینی نزدیک ہے، ایک ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایک ماں مدینے میں بیٹھ کر جنت البقیع کے قبر میں اللہ اکبر بیٹھ کر یہ جملہ کہہ رہی ہے، کربلا کا رخ کر کے۔ اب یہ جناب سیدہ کی قبر کو متوجہ کر کے نہیں، کربلا کا رخ کرتی تھی اور کہتی تھی، عباس، لوگ مجھے تیری شہادت کا پرسہ دیتے ہیں۔ جملہ سننے بہت گریہ کرے گی۔ عباس، لوگ مجھے تیری شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، مگر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تو مارا گیا ہے۔
اس لیے کہ میں ماں ہوں نا تیری، میں جانتی ہوں کہ تو کیا تھا۔ یہ جملہ ہے، ذرا سا اپنی آوازوں کا ایک لمحے کی روک لے، جملہ پہلے مکمل ہو جائے۔ ام البنین کہتی ہیں عباس لوگ تیری شہادت کہا کہ مجھے پرسا دیتے ہیں، مگر میں تیری ماں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو کیا تھا۔ کسی میں جرت نہیں جو تجھے قتل کر سکے۔ اور پھر ام البنین ایک جملہ کہتی عباس مجھے اس وقت یقین آتا کہ تو مارا گیا جب لوگ آ کے مجھ سے یہ کہتے سکینہ کو تماچے لگے۔ مجھے اس وقت یقین آتا ہے جب میں نے یہ سنا اور جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے، اور عباس مجھے اس وقت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھینی گئی۔ بس آپ نے بہت گریہ کر لیا، بس آخری جملہ میں مجلس تمام کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک جملہ کہتی تھی اے کربلا سے آنے والوں اتنا ذرا اس ماں کو بتا دو کہ جب میرا بیٹا عباس زمین کربلا پہ آیا تو چہرے کے بل آیا یا سینے کے بل آیا۔ ارے میرا بچہ جس کے بازو قلم ہو گئے، اے ام البنین آپ کی وفا پہ کروڑوں سلام۔ آپ حسین سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ نے 4 بیٹوں کو قربان وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار الہ پروردگارہ اس سزا کو قبول فرما، بار الہ اس مجلس حسین کا ثواب مرحوم و مغفورہ ام لیلہ بنت اجمل حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو درگزر فرما، انہیں جوار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں محشور فرما۔ پروردگارہ جو حضرات مریض ہیں ان سب کو صحت و سلامتی اور شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ حالات اور زمانہ بہت پرآشوب ہے، لہٰذا ایران کی حفاظت فرما، لبنان، سیریا اور عراق کی حفاظت فرما، دشمنان ایران دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ مظلوموں کی حمایت فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عند ظہور ہمارے اعمال اس لائق ہو کہ ہمارا شمار امام کے ناصر و مددگار میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ ام لیلہ بنت اجمل حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار الہ پروردگارہ ان سورہ کو اور اس مجلس اعزا کو بطفیل محمد وآل محمد مرحوم و مغفورہ ام لیلہ بنت اجمل حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما.